مسئلے چھوڑ کر فلسطین میں مار ہو رہی تو بھی ان کے پاس بھی پورا اسلام نہیں ہے جی. میری بات آپ کو کیا ہے برا لگے لیکن جاؤ تحقیق کر کے دیکھو. حقیقتاً اگر وہ توحید پر ہوتے تو وہاں پر بھی یہ کام نہیں ہوتا. ان کے بچوں کے ان کی عورتوں کے کپڑے دیکھو, برقع ہے وہاں پر, لباس وہ ہے نہیں, ویسٹرن کلچر کا لباس ہے بھائی ان لوگوں کے پاس بھی آج بھی. اصل اسلام ہوتا, اصل توحید ہوتی تو نہیں ہوتا یہ. لیکن یہ جو پولیٹیکل ابھی اس وقت ایک سینیریو ڈیولپ ہوا ہے اور ایک جہاد اور قتال والا معاملہ, اس میں میں چاہ رہا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اب کون سے ایسے 12 کام ہیں جو مسلمانوں کے کرنے کے ہیں, وہ میں مختصر سے وقت کے اندر بریف کر دیتا ہوں, کیونکہ اس وقت تو سب کو یہ ہے کہ بھئی میں نے کیا کرنا ہے, کہیں میں پکڑا نہ جاؤں. یعنی جس کو بھی تھوڑا سا آخرت کی جواب دہی کا خوف ہے نا, تو وہ تو ڈرتا ہے کہ بھئی میں نے اس پورے معاملے میں کیا کرنا ہے, کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہ پکڑ لے کہ میرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہ ہو رہا تھا اور میں نے کچھ نہیں کیا. تو اس کانٹیکسٹ میں نے 12 علمی پوائنٹس کی شکل کے اندر 12 ٹاسک یعنی 12 کرنے کے کام, ان میں سے بھی پہلے 2 کام وہ ہیں جو ہم سب نے کرنے ہیں, خواہ حکمران ہے خواہ عوام الناس ہے, اور جو بعد کے 10 کام ہیں وہ صرف حکمرانوں کے کرنے کے ہیں, اور وہ ان کو ہم نے اس کے اوپر ابھارنا ہے کہ انہوں نے یہ کام کرنے ہیں. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اچھا جی, اب آ جائیں ان 12 کاموں کی طرف. ان میں سے پہلے 2 کام تو سب نے کرنے ہیں, خواہ وہ عوام الناس ہو یا حکمران, اور جو بعد کے 10 کام ہیں وہ صرف ان لوگوں کے ذمہ ہیں جو لیڈرشپ کے اوپر ہیں, خواہ وہ حکمران ہو, خواہ وہ آرمی چیف ہو, خواہ وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں. عوام الناس کے کام میں نے شروع میں 2 رکھے ہیں, اس لیے کہ زیادہ تر لوگوں کو اس سے کنسرن ہے. ٹاسک نمبر 1 وہ ہے اللہ کے حضور دل سے گڑ گڑا کر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا. دعا مومن کا ہتھیار ہے جی, یہ ذہن میں رکھیے گا. دعا سے وہ مسئلے حل ہوتے ہیں جو تدبیروں سے حل نہیں ہوتے, اور یہ اللہ نے ہمیں حکم بھی دیا ہے کہ ہم نے دعا مانگنی ہے. ادعونی استجب لکم, اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اور پھر ساتھ فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو تکبر کریں گے میری اس عبادت سے, یعنی مجھ سے دعا نہیں کریں گے, میں انہیں عنقریب ذلیل و خوار کر کے جہنم میں پھینکوں گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. ہمارا رب وہ شہنشاہ ہے کہ اس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے. باقی شہنشاہ تو مانگنے کے اوپر ناراض ہوتے ہیں نا. اللہ وہ شہنشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے وہ ناراض ہو جاتا ہے. تو دعا آپ نے مانگنی ہے, یہ ایک حق ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ, مومنین تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور اس کی جو ایکسپلینیشن ہے نا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز میں کی ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ باہمی اخوت میں, بھائی چارے میں, ہمدردی میں تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. جسم کے اگر ایک حصے میں بھی تکلیف ہو تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے نا تو پورا جسم رات کاٹ کے گزارتا ہے. صرف آنکھ نہیں جاگ رہی ہوتی, پورا جسم جاگ رہا ہوتا ہے. تو یہ دعا والا معاملہ کرنا ہے, اور اس دعا میں ہمارا اپنا فائدہ بھی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے, ظاہر ہم تو یہاں ہیں, وہ فلسطین میں ہے, یہاں بیٹھا ہوا اگر کوئی ان کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مامور کر دیتا ہے جو اس دعا کرنے والے کی دعا پر آمین کہتا ہے, اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اے اللہ جو یہ شخص اپنے بھائی کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے نا, یہ تمام دعائیں اس کے حق میں بھی تو قبول کر لے. دیکھیں, یعنی ہم تو خود دعا مانگ رہے ہیں اور فرشتہ ہمارے حق میں,
ایک معصوم فرشتہ ہمارے حق میں اللہ کے حضور دعا مانگتا ہے. تو اس دعا کرنے کا فائدہ ہمیں خود بھی ہے کہ اگر ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں گے ان کو تو فائدہ ہونا ہی ہونا ہے, انشاءاللہ ہمیں بھی اس حوالے سے فائدہ ہوگا. ٹاسک نمبر 2 وہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی آواز کو بلند کرنا. کہیں پر اگر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ان پروٹیسٹ میں حصہ لیں, فزیکلی جو ڈیمانسٹریشن ہوتی ہے بینرز اٹھا کے, پلے کارڈز اٹھا کر, جس طرح یورپ میں اور امریکہ میں پوری دنیا کے اندر یہ احتجاج ہو رہے ہیں, ان میں جہاں تک قانون کے دائرے کے اندر آپ نے اس میں حصہ لینا ہے. اور سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے اسلام کے حق میں, فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرنی ہے. لیکن اس آواز بلند کرنے میں ایسا کوئی معاملہ نہ ہو کہ وہ گالی گلوچ کی طرف چلا جائے اور اسلام کی کوئی غلط پکچر لوگوں کے سامنے آئے. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام میں فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. مت گالی دو لوگوں کے جھوٹے معبودوں کو, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انجانے میں تمہارے رب کو گالیاں دیں بغیر علم کے. تو اس لیے گالی گلوچ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اسلام کی بدنامی ہو. اچھا, اس آیت کو بعض لوگ میرے خلاف بھی یوز کرتے ہیں کہ جی ہمارے بزرگوں کو برا کہتا ہے, تو قرآن نے تو کہا ہے کہ کسی کے بزرگوں کو برا نہ کہو, وہ تمہارے بزرگوں کو کہیں گے. تمہارے بزرگوں کو آپ کہہ لیں, ہمارے بزرگ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ تصور بھی کریں گے نا برائی کا تو آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. تو مر جاؤ اور عام موت, ٹھیک ہے, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسرا, یہ آیت کافروں کے بارے میں, مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. مسلمانوں میں اگر کوئی شخص اسلام کے ساتھ غداری کر رہا ہے تو اس کے لیے تو قتل مرتد کی سزا ہوگی. وہ تو اسلام کی روح سے منافق ہے, اس کو ننگا کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, وہ اسے گالی دینا نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ہمارے مخالفین جو ہو نا, آپ لوگ کافر ہو جو چھوڑ دیں گے آپ کو, لیکن مسلمان ہو کر نام لو اللہ اور اس کے رسول کا, چندے اکٹھے کرو اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سواریاں سوار کرو مکے اور مدینے کا نام لگا کر, ہاں یہ آوازیں دے کر, اور انہیں پھینکو اپنے بابوں کی درگاہوں کے اوپر ان فرقوں میں جا کے, تو پھر تو ہم تمہارا لحاظ نہیں کریں گے. بالکل غداروں کے لیے نہیں ہے یہ چیز, یہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. یہ میں نے ضمناً ایک مدری پھول عرض کر دیا. ہاں اچھا, اسی کانٹیکسٹ میں سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. انصاف کا راستہ اختیار کرو, یہی تقوی کا راستہ ہے, یہی تقوی کے قریب ہے. یعنی یہ اسپیسیفکلی تو صحابہ کرام کے بارے میں تھا کہ مشرکین عرب کی دشمنی آپ کو اس پہ نہ ابھارے کہ آپ انصاف کا راستہ چھوڑ دیں. اگرچہ وہ آپ کے دشمن ہیں لیکن آپ نے انصاف کا راستہ نہیں چھوڑنا. نہ حق کسی کے ساتھ کوئی زیادتی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ بھی ہم نے اپنے معاملات کو سوشل میڈیا میں یا پروٹیسٹ میں ایک پازیٹیو انداز میں لے کے چلنا ہے. میں تو یہ جو پتلے جلانا, اسی طریقے سے زمین کے اوپر کسی ملک کے جھنڈے کو ڈال کے اس کے اوپر کانٹے پھیرنا یا گاڑیاں چڑھانا, یہ کوئی علمی طریقہ ہے مجھے بتائیں, اس کا کیا امیج آتا ہے کسی کے سامنے؟ آپ علمی طریقے سے چیزوں کو ہائی لائٹ کریں اور بتائیں کہ یہ اسلام کی تعلیمات ہے. ٹاسک نمبر 3. اب یہ پہلے 2 تو تمام مسلمانوں سے متعلق تھے, اب جو اگلے 10 ہیں نا وہ حکمرانوں سے, بڑوں سے متعلق ہے. ٹاسک نمبر 3, کم از کم 5 اسلامی ملک اس وقت میری نظر میں اتنے تگڑے ہیں کہ انہیں فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے, ان کے حکمرانوں کو, ان کے بڑوں کو. نمبر 1 پاکستان, نمبر 2 ترکیے, نمبر 3 سعودی عرب, نمبر 4 ایران, اور نمبر 5 ملیشیا.
یا چلیں افغانستان کو بھی آپ اس میں شامل کر لیں، لیکن چونکہ افغانستان کو ایز اے ملک تسلیم نہیں نہ کیا ہوا، بہرحال اس میں سے صرف ایران ہے جس نے دلیری سے آواز بلند کی ہے. اس کے بعد اگر کوئی دوسرے نمبر پہ ہے تو وہ سعودی عرب نے عربی ہونے کی وجہ سے کسی درجے میں حمایت والا معاملہ کیا ہے، عام روٹین سے ہٹ کے. اور تھوڑا بہت کوئی بیان اگر آیا ترکی کی جانب سے، لیکن جس طرح ہونا چاہیے تھا ویسے ہوا نہیں ہے. ان کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی تو جرت اگر ان میں ہے دکھائیں تو ان 5 ملکوں کے حکمرانوں کو کہنا چاہیے کہ ہم نے اگلی جمعے کی نماز جو ہے مسجد اقصی میں ادا کرنی ہے. مسجد اقصی تو کھلی ہوئی ہے، بند تو نہیں ہے. یہ تو غزہ کی طرف ہے نا ساری جنگ والا معاملہ، وہ تو اپنی جگہ موجود ہے. صرف یہ اس کی اناؤنسمنٹ کر دیں، بھلے جائیں نا، اناؤنسمنٹ کر دیں. تو انٹرنیشنل نارمز کے اندر اسرائیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں سیکیورٹی بھی پرووائڈ کرے گا. اول تو وہ سوری بول دیں گے. تو یار انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لو، ایک بار بات تو کرو نا کہ ہم نے اگلی جمعے کی نماز وہاں پڑھنی ہے. اپنے مسلمان بھائیوں سے اظہار کے لیے، اور اس کے ہم پولیٹیکل سولوشن کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں پولیٹیکل سولوشن ہونا چاہیے. تو اس کی اناؤنسمنٹ کرنا ہی ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں، کامیابی ہے اگر یہ 5 مسلمانوں کے ملکوں کے حکمران اس کی جرت دکھائیں. اور پھر یہ لوگ OIC کا اجلاس بلا سکتے ہیں، وہ ابھی سعودیہ نے بلا لیا ہے. اور دوسری طرف رشیا اور چائنا جو ہے وہ تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر کر رہے ہیں. سلامتی کونسل کا اجلاس میں تو رشیا نے آواز اٹھائی ہے. چائنا تو میں کل سن رہا تھا خبریں، انہوں نے عالمی امن کانفرنس کے لیے کال کی ہے کہ پوری دنیا کی امن کانفرنس ہونی چاہیے. تو یہ ہمارے جو 5 مسلمان ملک ہیں، یہ رشیا کو اور چائنا کو ساتھ شامل کریں، کیونکہ اب وہ تو کھل کے سامنے آ گئے ہیں اس پورے معاملے کے اندر. اور یہ آر دلائیں ان یورپین ملکوں کو کہ کل تک تم لوگ رشیا کی جو انویژن تھی یوکرین کے اندر اسے کنڈیم کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہم یوکرین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ بڑا ملک جو ہے چڑھ دوڑا ہے اس چھوٹے ملک کے اوپر. لیکن یہاں آگے تمہارا بالکل قانون الٹ ہو گیا. یہاں پہ پچھلے 70 سال سے ذلیل کر رہا ہے اسرائیل مسلمانوں کو. یہاں پہ بجائے کہ تم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے، اسرائیل کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں انہی کے اصول اور مبادی کے اوپر انہیں جواب دیا جائے. ٹاسک نمبر 4 وہ ہے کہ نیٹو کی طرز کے اوپر تقریباً 60 کے قریب اسلامی ملک ہیں. آلریڈی ان کی آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے OIC. ان کی ایک کوئی مشترکہ اس طرح کی فورس بھی ہونی چاہیے. یہ وہ 40 ملکوں والی فورس نہیں رہی شریف علی فراڈ نے رہا نچدا پہ آیا وہ تلوار چوک کے. ان کے تھے یعنی عرب ملکوں کا تھا نا وہ اتحاد 40 ملکوں کا. تو آج عربیوں پہ ہی برا وقت آیا ہوا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ سمجھیں کہ اس پورے کنفلکٹ کے بعد یہ وہ اتحاد ختم ہی ہو گیا ایک قسم کا، وہ فراڈ ہی نکلا. یعنی اس سے برا وقت مسلمانوں پہ کب آنا تھا، اور وہ بھی عربیوں کے اوپر. تو اس طرح کے اتحاد نہیں، واقعی اتحاد ہو. نیٹو دیکھیں اتحاد بنا ہے تو جہاں کہیں بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے وہ دوسرے ملکوں کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں. اس طرح کا مسلمانوں کا بھی ایک اتحاد قائم ہونا چاہیے. اور اس میں فرنٹ سے لیڈ یہی 5 بڑے ملک کریں جن کا میں نے ذکر کیا. ٹاسک نمبر 5 یہ کڑوی چیز ہے تھوڑی، اس میں ظاہر عوام کا غصہ بھی آئے گا کہ مسلمان حکمرانوں کو ظلم کو کنڈیم کرنا چاہیے. دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی غیر مسلم کے اوپر بھی ظلم ہو وہ اسے کہیں کہ یہ برا ہوا ہے. آج اگر آپ نے اسرائیل کی گندگی کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کرنا ہے نا، اس کا طریقہ وہ ہے جو پیوٹن نے اختیار کیا ہے. رشیا کے پریزیڈنٹ نے، پتہ ہے اس نے کیا بیان دیا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ 2nd ورلڈ وار کے اندر جو نازی جرمنی کا ہٹلر، اس نے جو کچھ ظلم کیا تھا نا، اسرائیل وہی کر رہا ہے. میں کہتا ہوں جی اس سے بڑی ادبی گالی اسرائیل کو کوئی نہیں دی جا سکتی تھی. ادبی گالی بھی نہیں ہے، اور سب سے بڑی گالی بھی انہیں لگی ہے جا کے، کیونکہ 60 لاکھ کے قریب یہودی ہولوکاسٹ کے اندر
100 فیکٹریاں بنا کے، بعض لوگ کہتے ہیں جی 6 لاکھ ہے، اور چلو یار 6 لاکھ بھی ہوں، تھوڑا فگر ہے. یورپ کے اندر فیکٹریاں بنا کے ہٹلر نے یہودیوں کو ظلماً قتل کیا، اور وہ ایسی فیکٹریاں بنائی بھی تھیں، وہ ان کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، آپ دیکھیں، یقین کریں بندے کے آنسو نہیں رکتے. کیا عورتوں کو، کیا بچوں کو پہلے ایک چیمبر میں لے کے جاتے تھے، وہاں ان کے یہ بال شیو آف کروا دیتے تھے ان کی عورتوں کے، اس سے پھر وہ قالین بناتے تھے نازی جو ہے نا اپنے آفیسز کے. اگلے چیمبر میں جا کے ان کے اوپر ایک ایسی گیس چھوڑتے تھے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، اور پھر اس سے اگلے پورشن میں ان کے اوپر ایسا کیمیکل پھینکتے تھے کہ وہ بالکل ایک لیسدار مادہ بن جاتے تھے. ظاہر ہے ان لاکھوں لوگوں کو دفنانے کے لیے بھی تو مسئلہ ہونا چاہیے تھا نا کوئی، تو انہوں نے پھر اس کا لیسدار مادے بنائے. دوسری طرف سے وہ مادہ ایک کھاد کی شکل میں نکلتا تھا، اور وہ اس کو کھاد کے طور پہ استعمال کرتے تھے. انسانوں کے ساتھ کیا ہے. انسانی ہسٹری میں اتنا بڑا قتل عام نہیں ہوا جو سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر ہوا ہے. 2 کروڑ کے قریب لوگ تو ویسے ہی مرے ہیں نا. میں صرف یہودی بتا رہا ہوں آپ کو. 60 لاکھ یا چلے کوئی احتیاطاً لوگ کہتے ہیں نہیں 60 نہیں 6 لاکھ، بہرحال ان کا کہنا ہے کہ یہ 60 لاکھ تھے، 6 ملین تھے. تو اس وقت مظلوم ترین قوم تھی یہودیوں کی، اس لیے تو ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے انہوں نے اسرائیل میں آباد کیا اور سارا کچھ. اور آج جب وہ گنجے کو ناخن مل گئے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ وہ ہٹلر کی جگہ اب اسرائیل نے سنبھال لی ہے. لہذا آپ دیکھیں یہ جملہ تو مسلمانوں کی زبان پہ آنا چاہیے تھا جو پیوٹن کی زبان پہ آیا ہے کہ اسرائیل وہی کچھ کر رہا ہے جو ہٹلر نے کیا تھا، اس کی نازی پارٹی نے کیا تھا. تو اس طریقے سے اگر ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اب یہاں پہ بھی کتنے وہ مذہبی قسم کے لوگ کہتے ہیں جی ہٹلر نے بالکل ٹھیک کیتا سی، انہاں دا علاج ہی یہی ہے. نہیں، مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ظالم کا ساتھ دے. ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، خواہ وہ مظلوم کوئی یہودی ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی کرسچن ہو، کوئی مسلم ہو. پھر ہی جب مسلمانوں پہ برا وقت آئے تو آپ کوئی بات کرنے کے اہل ہوں گے. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا، ویسے بھی ہمارے اسلام کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم نے انصاف کے اوپر کھڑا ہونا ہے. سورہ النساء میں ہے نا، خواہ تمہیں اپنے ماں باپ کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے، انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ اور ان کا منصب ہے، انصاف کے لیے کھڑا ہونا. ٹاسک نمبر 6، OIC کے پلیٹ فارم سے ایک بین المذاہب کانفرنس کا سلسلہ سالانہ بنیاد پہ شروع ہونا چاہیے. اس ایک واقعے پہ نہیں، سالانہ کوئی ایک ایسا موقع رکھیں اور اس کا وینیو بھی چینج کرتے رہے اور اس کی میزبانی بھی چینج کرتے رہے. ایک ایسی کانفرنس ہونی چاہیے جس میں ویٹیکن سٹی کا پوپ بیٹھا ہو، امام کعبہ بیٹھا ہو، ہندوؤں کا ایک بڑا ہو، بدھسٹ کا بڑا ہو، جیوز کا، کرسچنز کا، سارے جو بڑے بڑے مذاہب ہیں ان کے بڑے وہاں پر بیٹھے اور پیس کے اوپر، امن کے اوپر، کو ایگزسٹنس کے اوپر بات کریں. کیونکہ جو یہ ایک کنزرویٹو قسم کی جو مذہبی سوچ ہے اس نے دنیا کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا. بس سیدھی سی بات. آپ پاکستان میں بھی دیکھ لیں، یعنی پاکستان میں ایک بندہ اگر رفع الیدین سے نماز پڑھتا ہے، اسے ہندو سے، کرسچن سے، سکھ سے خطرہ نہیں ہے، اسے دوسرے مسلمان سے خطرہ ہے کہ وہ اسے مسجد سے باہر نکال دے گا. یہاں سے بھی جتنے علماء دوسرے ملکوں میں گئے ہیں وہ کافروں کے ڈر سے نہیں گئے ہوئے. ہاں، وہ ایک مسلمان ملک سے اسلامی ملک یعنی یورپ اور امریکہ میں چلے گئے. اسلامی ملک تو وہ ہوگا نا جہاں امن ہوگا. ہاں، اور ہم صرف مسلمان ملک ہیں. چند ایک چیزوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے نا. اوورال اگر احترام جان، احترام مال نہیں ہے تو اسلامی ملک کہاں سے ہوئے؟ تو ہم اس کو جتنا مرضی اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے رہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے. اسلامی ملک نہیں بنے گا جب تک کہ یہاں امن نہیں ہوگا. تو یہ بین المذاہب کانفرنس والا سلسلہ ہونا چاہیے ریگولرلی. ٹاسک نمبر 7، ہمارے بڑوں کا کام ہے کہ جتنی بھی دنیا میں تنظیمیں اپنی آزادی کے لیے کام کر رہی ہیں، جہاں پر ظلم کی چکی میں وہ نہیں پس رہے، ان کا معاملہ تو ایک الگ ہے، وہاں کی صورتحال کو تو وہاں کے لوگ بہتر سمجھتے ہیں. باقی جگہوں پہ پولیٹیکل سٹرگل کے اوپر زور دینا چاہیے، بجائے یہ کہ
نان اسٹیٹ ایکٹر ہوں, کیونکہ چند ایک جہادی اسلحہ اٹھاتے ہیں اور باقیوں کی زندگی کو وہ اجیرن بنا دیتے ہیں. اسی وجہ سے اب پاکستان نے بھی اپنا وہ سارے کا سارا معاملہ, آپ کو پتہ ہے کشمیر والا بھی پیچھے کیا, اور ہے بھی غلط تھا, قرآن کی روح سے بھی غلط تھا. قرآن کی روح سے اگر آپ نے جہاد اور قتال کرنا ہے تو آپ نے اعلانیہ عہد توڑنا ہے. میں تو کہتا ہوں کریں, اگر تڑ ہے تو جنگ کریں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اوپر سے ہم UN کی قراردادوں میں بندھے ہوئے اور اندر سے پاکستان اپنی فوج گھسا دے یا جہادی گھسا دے کشمیر میں, اور انڈیا اپنے جہادی سو کارڈ, وہ بھی تو جہادی کہتے ہیں نا اپنے, ہولی وار, وہ بلوچستان میں گھسا دے. یہ اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. سورۃ الانفال میں واضح ہے کہ جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے ان کے خلاف جنگ نہیں کرو گے جب تک کہ اعلانیہ معاہدہ توڑو گے نہیں. اسی لیے وہ ابو داؤد میں ترمذی میں حدیث ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں جب ایک دن رہ گیا تھا نا وہ معاہدہ کی ڈیٹ کی ایکسپائری میں, تو حضرت معاویہ نے لا کے رومن امپائر کے بارڈر کے اوپر فوج بٹھا دی تھی کہ کل یہ غروب آفتاب کے بعد ہم ان پہ حملہ کریں گے. تو ایک صحابی گھوڑے کو ایڑی لگا کے سامنے آئے مسلمانوں کے لشکر کے سامنے, انہوں نے کہا میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا, کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہو جب تک اس معاہدے کو اعلانیہ طور پر توڑو نہیں اور مخالفین کو بھی جنگ کی تیاری کا ٹائم نہ مل جائے اس وقت تک ان کے اوپر حملہ نہیں کرنا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا ڈیسیژن واپس لینا پڑ گیا اس کی وجہ سے. اسی لیے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے 1948 میں مخالفت کی تھی کہ ہمیں کشمیر میں اپنی فوج نہیں گھسانی چاہیے, اور لوگ بدنام کرتے ہیں جی مودودی صاحب جہاد کے خلاف تھے. پوری دنیا میں جتنے جہاد ہو رہے ہیں مودودی صاحب کی نام کے اوپر ہو رہے ہیں. تو حماس والوں سے پوچھیں آپ کا روحانی پیشوا کون ہے, وہ کہتے ہیں مودودی. تو لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ اس طریقے پہ ہوگا جو اسلام نے بتایا ہے, اس طریقے سے نہیں کہ اوپر امن ہے اور اندر سے آپ ایک دوسرے کی جڑیں کاٹے, اس طرح کی گریلا وار والا معاملہ نہ ہو. تو پولیٹیکل سٹرگل کو جو ہے نا وہ فروغ دیا جائے. ٹاسک نمبر 8 وہ مواخات والا جو ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں کہ جب ہجرت مدینہ ہوئی صحابہ کرام اپنا سارا ساز و سامان چھوڑ کر مدینہ شریف آ گئے تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصار کو بھائی بھائی بنایا, حتیٰ کہ یہاں تک معاملات ہوئے کہ اگر کسی انصاری کی 2 بیویاں تھیں نا تو اس نے کہا یہ 2 بیویاں ان میں سے ایک پسند کر لو, میں اسے طلاق دے دیتا ہوں تو تم مجھ سے شادی کر لو. کیا حوصلہ تھا. تو مواخات والا معاملہ ہونا چاہیے. اس وقت 60 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں. اسرائیل, غزہ اور ویسٹ بینک, یہ سارے ملا کے جتنے بھی ہیں نا, یہ آلموسٹ 60 لاکھ کے قریب فلسطینی ہیں مسلمان. اگر ان میں سے کوئی ہجرت کرنا چاہتے ہیں تو یار 60 کے قریب اسلامی ملک ہیں. ویسے تو 1-1 لاکھ سارے لے لیں, لیکن ظاہر ہے اس پہ وہ ایگری نہیں کریں گے, وہ کہیں گے ہم نے اپنی سرزمین تو نہیں چھوڑنی ان کے لیے, یہی تو اسرائیل چاہتا ہے. لیکن جو لوگ ہجرت کرنا چاہتے ہیں, ایٹ لیسٹ ہجرت کرنا کوئی مطلب بری بات نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے, تو مواخات والا معاملہ تو ہونا چاہیے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں بھی ایسے ہزاروں خاندان ہیں جو بیچارے ہجرت کر کے کسی فارم میں, کوئی کراچی میں آگے ہوئے, کوئی بنگلہ دیش کے لوگ, کوئی روہنگیا کے, انہیں آج تک نیشنلٹیز نہیں ملی ہوئی ہیں. ابھی افغانیوں کا بھی ایک مسئلہ شروع ہو گیا ہے, اور ٹھیک ہے اس میں کوئی پالیسی ضرور ہونی چاہیے, میں نہیں کہتا اوپن والا معاملہ ہو, لیکن جن لوگوں کو 3 نسلوں سے ہم نے یہاں آباد کیا ہوا ہے, ان کی بزرگوں کی قبریں یہاں بن گئی ہیں, اب ہم انہیں یعنی دھکا مار کے یہاں سے باہر نکال دیں تو یہ تو پاسبل نہیں ہو. اور وہ خیر پرائم منسٹر صاحب نے کلیریفیکیشن بھی دی ہے کہ نہیں, جو ورک پرمٹ پہ یہاں کام کر رہے ہیں یا جنہیں آلریڈی یہاں پہ رشتہ داریاں ہیں, ان کا معاملہ نہیں ہے, یہ وہ ہیں جو انڈکلیئرڈ لوگ رہ رہے ہیں. اگر یہ ایسا ہی ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہم اسے کنڈیم کریں گے. تو یہ مواخات والا معاملہ بھی ہونا چاہیے, بارڈرز کھولے جائیں. اب حالت یہ ہے کہ ایک ہی بارڈر لگتا ہے اسرائیل کے علاوہ, ایک طرف تو سمندر ہے میڈیٹرینین سی, 2 طرف اسرائیل ہے, اور چوتھی جو سائڈ ہے نا وہ چونکہ پٹی ہے تو اس کی 4 سائڈیں بنتی ہیں غزہ کی. وہ اتنا بڑا بارڈر ہے, آلموسٹ کوئی 5-6 کلومیٹر کا, جو لگتا ہے اس کے ساتھ مصر کے ساتھ رفح والا بارڈر, وہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے.
حالانکہ وہاں پہ بارڈر تک مسلمان پہنچے ہیں امدادی سامان لے کے کہ یار یہ بھوکے تو نہ اندر مرے، ایٹ لیسٹ انہیں خوراک تو پرووائڈ کی جائے، پانی، کھانے پینے کی چیزیں. تو یہ بھی ہمارے حکمرانوں کا کام ہے، کم از کم بارڈر کے اوپر کوئی خیمہ بستی ایک آباد کریں، ایٹ لیسٹ جو لوگ ہجرت کر کے وہاں آ رہے ہیں انہیں اکوموڈیٹ کیا جائے. ٹاسک نمبر 9 وہ یہ ہے کہ اب اس پورے واقعے کے بعد ہمیں ایک چیز تو لرن کرنی چاہیے. فلسطین میں میجورٹی سنیوں کی ہے، اور سنیوں میں بھی وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہاں کے سنی کبھی بھی پسند نہیں کریں گے. اگر وہ ان کی مسجد میں آ جائیں تو یہ مسجدیں دھلائیں گے، یعنی رفع الیدین کرنے والے سنی ہیں وہ. اور وہاں کے سنی ایسے ہیں جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. شیعہ تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں نا، مالکی ہیں اور کئی بیچ میں سلفی ہیں. تو اب اس واقعے سے ہمیں یہ لرن کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہمارا دشمن مار رہا ہے نا، وہ وہابی، سنی، شیعہ کہہ کے نہیں، مسلمان کہہ کے مار رہا ہے. تو ایٹ لیسٹ اس کی بنیاد کے اوپر جو ہم نے پراکسی وار شروع کی ہوئی ہیں، ایران اور سعودیہ کی جو پراکسی وار پاکستان میں بھی چلتی رہی، ضیاء الحق کے دور میں آپ کو پتا ہے لاکھوں لوگ قتل ہوئے، مسلمان شہید ہوئے سنی شیعہ فسادات کے اندر. تو ایٹ لیسٹ اب ہمیں سبق سیکھتے ہوئے نا، ان حکمرانوں کا کام ہے کہ یہ پراکسی وارز ختم کریں. جو میں سمجھتا ہوں محمد بن سلیمان نے، یعنی اس سے لاکھ اختلاف، لیکن یہ اس نے جو دوستی کا ہاتھ بڑھایا کچھ عرصہ پہلے ایران کے ساتھ، اس کے اثرات پوری دنیا کے اوپر نظر آئیں گے. تو پراکسی وارز کا خاتمہ کیا جائے. ٹاسک نمبر 10 اور وہ یہ ہے کہ یہ سارے حکمران جو مسلمانوں کے لیے اتنا درد رکھتے ہیں نا کہ جی مسلمان اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، تو کم از کم اپنے ملکوں کے اندر جو ناانصافی ہے اسے تو ختم کریں. آپ کیا پاکستان میں لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو رہی؟ بلوچستان سے لے کر کے پی تک پولیٹیکل بنیادوں کے اوپر بھی ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بعض لوگ نہ حق بھی پکڑے گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، قانون کے سامنے ان کو پیش کریں. مسنگ پرسنز ہیں، انہیں مسنگ نہ بنائیں، عدالتوں میں لائیں، ثابت کریں. اسلام تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. 9 مئی کے بعد کئی لوگ بیچارے جو جیو فینسنگ میں آگے لوگ، جن کا کوئی پی ٹی آئی سے لینا دینا ہی نہیں تھا، وہ بھی جیلوں میں سڑ رہے ہیں. اور یہ تو میرے خود پولیس کے جو بڑے آفیسرز ہیں ان سے بات ہوئی ہے. میں نے کہا جی آپ نے اللہ کو جان دینی ہے، کہتے ہیں جی بالکل اس طرح ہے، نا حق لوگ بھی پکڑے ہوئے ہیں اتنے مہینوں سے. پھر میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ 10-10 12-12 لاکھ روپیہ دے کے لوگ چھوٹ رہے ہیں. کہتے جی ہاں ایسے بھی ہو رہا ہے. اب 10-12 لاکھ کون دے سکتا ہے؟ اگر کسی نے جرم کیا ہے وہ تو 10 لاکھ دے کے چھوٹ جائے گا. جس نے نہیں کیا ہوا اس کے لیے نہ عدالت کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے، نہ اس کے لیے کوئی فنڈ ریزنگ ہے کہ وہ بھی رشوت دے کے. تو ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو رشوت دے کے تو باہر نکلا ہے. اور باتیں ہم جو ہے نا کر رہے ہیں فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، یہاں کوئی ظلم نہیں ہو رہا، اور آج سے نہیں ہو رہا، پہلے سے ہو رہا ہے. تو یہاں پر بھی ہم یہ ظلم کا خاتمہ کریں اور اس اسلام کو نافذ کریں، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جس کی امید کے اوپر ہمارے بڑوں نے اتنی قربانیاں دی تھی. ٹھیک ہے، اس وقت ایک 2 نیشن تھیوری تھا، 2 قومی نظریہ تھا. میں یہ سیکولرز کے لیے بات کرنے لگا ہوں کہ 2 قومی نظریے کی بنیاد کے اوپر پاکستان بنا تھا. وہ بھی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اسلام کی بنیاد پہ نہیں بنا، 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے. تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو 2 قومی نظریہ تھا، کیا اس کی بنیاد ریلیجن تھی یا نہیں؟ بالکل تھی، کہ 2 قومیں آباد ہے، مسلم اور ہندو. تو ریلیجن تو بیچ میں آ جاتا ہے. تو ہمارے بڑوں نے اگر اس وقت وعدے کیے تھے تو ان وعدوں کو پورا کریں، ورنہ وہ سورۃ الانفال میں جو اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت آیات نازل کی ہیں وہ اسپیسیفکلی صحابہ کرام کے بارے میں ہے. تو سیدھے چاہیے کوئی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرنی تم نے. ایک وہ وقت تھا کہ تم لوگ زمین میں کمزور تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی اور تمہیں مدینے کی سرزمین دی. دیکھنا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اب خیانت نہ کرنا. یہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب پڑھتے تھے اور کہتے تھے مدینے کی جگہ آپ پاکستان کو فٹ کر لیں. تو لگتا ہے یہ آیات آج ہی نازل ہوئی ہوئی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھنا جب اس صورتحال میں اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش یا فتنہ آئے گا نا، تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کوئی تمیز نہیں کرے گا، سارے اس فتنے کے انڈر آ جائیں گے. اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ انسان کے دل
اور اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. یعنی انسان کو بات بھی سمجھ نہیں لگتی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر مور لگا دی. اتنی سخت آیات ہیں. وہ چونکہ ٹائم کم ہے میں نے اس لیے کور نہیں کی. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 24 سے 28 تک آپ خود پڑھ کے دیکھ لیجئے گا. سیکنڈ لاسٹ 11 نمبر ٹاسک وہ ہے کہ جتنی NGOs ہیں جو میں سمجھتا ہوں حکومتوں سے بڑا کام کر رہی ہیں, جس طرح جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن ہے, عیدی والے ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن تو ہر موقع پر, خواہ روہنگیا میں مسلمانوں کا ایشو ہو, کشمیر میں ہو, فلسطین میں ہو, آج سے نہیں ڈیکیز سے وہ کام کر رہے ہیں بڑے لیول کا. گورنمنٹ کو چاہیے کہ بجائے پیرلل میں اپنے کوئی فنڈز قائم کرنے کے نا, جو یہ لوگ ایماندار لوگ ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کریں. ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں جی چندہ, ہم کہتے ہیں جائے شوکت خانم کو دیں, جائے عیدی والوں کو دیں. میں نے کہا ہم نہیں لیتے, لیکن جو کام کر رہے ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کریں. ہر کام میں نے تو نہیں کرنا. جو آلریڈی اس فیلڈ میں اچھے لوگ کام کرنے والے ہیں انہیں سپورٹ کریں. حکومت کا بھی کام ہے انہیں سپورٹ کریں, اور پیرلل میں ان کے اوپر چیک بھی رکھیں. ان میں کہیں ایسی تنظیمیں نہ شامل ہو جائیں جو اپنے مفادات کے لیے کام کر رہی ہوں کہ وہ چندہ تو اکٹھا کریں 50 لاکھ کا اور جا کے نئی گاڑی نکلوا لیں. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے خود, اور سارے فرقوں کی تنظیموں میں یہ کام دیکھا ہے, بڑے قریب سے دیکھا ہے. تو یہ چیک بھی ہونا چاہیے. جو ایماندار لوگ ہیں انہیں سپورٹ کیا جائے, اور ان کے لیے ان ملکوں کے بارڈرز پہ پہنچنا آسان کیا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے وہاں کوئی چیز لے کے پہنچے. اور ٹاسک نمبر 12 آخری وہ ہے کہ یہ پرائیویٹ جہاد والا جو معاملہ یہاں پہ لوگ کر رہے ہیں نا پورے دنیا کے اندر, ڈنڈے لے کے جی ہم بارڈر کھول دیں جی مالی, کیا کرو گے؟ کتنے جذباتی جملے ہیں جی, بارڈر کھول دیں ہم نے وہاں جانا ہے جی, کیا کریں گے جا کے؟ جمعہ پڑھنا ہے جی جا کے ہوتے اسی سے تھوڑا جنازہ پڑھیں گے, پھر ڈنڈے اٹھا کے جمعہ پڑھانے جا رہے ہیں آپ. اور آج کے اس دور کے اندر اس طریقے سے جہاد اور قتال ہوتا ہے, مجھے بتائیں. پروفیشنل آرمیز چاہیے, جدید اسلحہ ہے. اور اسی پہ میں نے بات کی, کچھ لوگوں نے میرے خلاف کلپ بنا دی ہے جی یہ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی گستاخی کر دی ہے. جن لوگوں کا صحابہ اور اہل بیت سے کو لینا دینا نہیں, جو اپنے بزرگوں کے پجاری ہیں, وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ خالد بن ولید کی گستاخی کر رہے ہیں. تمہارا خالد بن ولید سے کیا لینا دینا؟ تم لوگوں نے تو اپنے فرقوں کے نام انڈیا کے شہروں میں رکھے ہوئے ہیں, دیوبند اور بریلی. ہاں, صحابہ کرام کا تو ذکر دور دور تک تمہاری نسبتوں میں نہیں ہے. تم تو قادری ہو, چشتی ہو, نقشبندی ہو, کو زیادہ چھلانگ مار لو, حنفی شافعی مالکی حنبلی ہو. کسی فرقے نے اپنا نام جو ہے وہ صدیقی نہیں رکھا ہوا, فاروقی نہیں رکھا ہوا, عثمانی نہیں رکھا ہوا, علوی نہیں رکھا ہوا. تمہارا صحابہ سے کیا لینا دینا؟ نہ سمجھ تو. ہاں, صحابہ کرام کی گستاخی کر دی. بابیاں دے پجاری سانو, صحابہ والے تو ہم ہیں, آل البیت والے تو ہم ہیں, تمہارا کیا لینا دینا ان کے ساتھ؟ تو میں نے یہ سمجھانے کے لیے بات کی تھی. لوگوں نے کلپ بنا دی تھی خالد بن ولید کی گستاخی کر دی. میں نے بتایا تھا اللہ کے بندو, جب رومن جنرل آیا سامنے سے تو خالد بن ولید بھی ایک تلوار اور ڈھال لے کے اترے ہیں سامنے سے, وہ بھی گھوڑے پر ایک تلوار اور ڈھال لے کے آئے. تلوار کا مقابلہ تلوار سے ہوتا تھا. تعداد ضرور کم تھی مسلمانوں کی, لیکن ایک تلوار کے بدلے میں سامنے ایک تلوار ہوتی تھی. اب آپ نے مجھے غزوہ بدر و احد کی مثالیں نہیں دینی, وہ نبی الاسلام کی موجودگی میں ایک اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد تھی. وہ والا معاملہ بعد میں نہیں اس طریقے سے چلا, بعد میں بہت بڑی قربانیاں مسلمانوں کو دینی پڑی ہیں. وہ پھر اللہ نے اسباب کے ساتھ معاملہ جوڑا ہوا ہے. فرشتے اسی وقت ہی اترے ہیں. آج بھی ہو ابراہیم سا ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. وہ کہتے ہیں جی وہ کر سکتی ہے نا جی, یہ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے. بھئی ڈاکٹر اقبال کے شعر کو میں یوں سمجھوں کہ چونکہ آج ابراہیم جیسا ایمان ہو ہی نہیں سکتا, آگ بھی ٹھنڈی ہو ہی نہیں سکتی, ابراہیم جیسا ایمان کہاں سے آ سکتا ہے؟ صحابہ کرام جو ہے وہ تیل کے کڑاؤں میں زندہ روسٹ کر دیے گئے ہیں, ان کے لیے آگ کوئی ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے. یار خدا کے لیے اس طرح نہ کریں. تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی 1000 خالد بن ولید ہوں اور سامنے سے کلین شیو یہودی کلاشنکوف یا لیزر گائیڈڈ گن لے کے آ جائے. تو کیا تلوار کے اوپر کوئی گولی روک سکتا ہے؟ تو اس کے لیے لیٹسٹ اسلحے کی ضرورت ہے, وہ آپ کو تیار کرنا پڑے گا. نبی الاسلام نے اس زمانے میں, بخاری مسلم میں حدیث ہے, آپ نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ, طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے. آج تک یہ حدیث ویلڈ ہے اسی طریقے سے. اس زمانے میں تیر تھے,
کیونکہ تلوار والا تو قریب آئے گا نہیں اگر سامنے سے تیر آ گئے. یہ منگولوں نے پوری دنیا جو فتح کی ہے تیر کے اوپر تو کی ہے. یہ تیر کے جتنے ڈیزائن تھے لیٹسٹ انہوں نے بنائے ہوئے تھے. سپیڈ پہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے وہ اتنی مہارت سے تیر چلا لیتے تھے. اس کے ڈیزائن بھی انہوں نے ایسے بنائے تھے کہ وہ ڈیویٹ بھی نہیں کرتا تھا. پیچھے جو انہوں نے ونگز لگائے تھے, ان سے پہلے یہ ونگز والا سلسلہ نہیں تھا. یہ ونگز کی وجہ سے پھر وہ تیر ٹیڑھا نہیں ہوتا, وہ سیدھا اپنے ہدف کے اوپر جاتا ہے. اور آج دیکھ لیں پھینکے ہوئے ہتھیار جو ہے میزائل ہیں, چاہے وہ انٹر کانٹیننٹل میزائل ہوں, بیلسٹک میزائلز ہوں, کوئی یہ سارے کے سارے پھینکے ہوئے ہتھیار ہیں. اس کے بغیر ہم کس طرح جنگیں لڑ سکتے ہیں؟ طالبان نے 20 سال تکلیف کاٹنی تھی امریکنز کی یہاں پہ اگر ان کے پاس ایئر سٹرائک ہوتی. یہ 20 ہفتوں کی بھی جنگ نہیں تھی. زمین پہ کیسے مقابلہ کر سکتے تھے امریکنز ان کا؟ کیونکہ برابر کا اسلحہ تھا. وہاں پہ بھی رشیا کا اسلحہ تھا, یہاں پہ امریکہ کا تھا. طالبان مار کھا گئے ایئر سٹرائک سے. وہ پوری کارپیٹ بمبنگ کرتے تھے, پورے علاقے وہ اوپر سے بارود گرا دیتے تھے. پھر یہ بیچارے پہاڑوں میں چلے جاتے تھے. اس وجہ سے جنگ لیٹ ہوتے یہ تو اب ان کی اپنی اکانومی کا مسئلہ اور ان کے پولیٹیکل ایشوز ہوئے ہیں, اس لیے وہ گئے ہیں. چلیں ہمارے حق میں تو بہتر ہو گیا, لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ ان کے لیے کوئی مشکل تھا ادھر اور رہنا چاہتے تو رہ بھی سکتے تھے. تو ہمارے پاس یہ جو ایک کمزوری اٹیچ ہے نا ایئر سٹرائک والی, وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں اسرائیل جو ہے وہ اوپر سے ہی وہ سارے بم پھینک رہا ہے, فاسفورس. ہمارے پاس F-16 کے پورے پرزے نہیں ہیں, وہ F-35 کی بات کر رہے ہیں. تو اس طرح تو نہیں ہوگا میرے بھائی, ایسا تو نہیں ہوتا. ہاں ایسے تو نہیں ہوتا کہ نگاہ مار کے ہو جائے, کچھ نہیں ہوتا. امریکن بمباری میں سارے جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں ان کے مزار جو ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پہ ٹوٹے ہیں. شہید تو میں نہیں کہنا ظاہر ہے, شہید تو کوئی لال چیز ہوتی ہے, مزار تو ہے ہی غلط. صحیح مسلم میں واضح حدیث ہے, تو میں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, قبروں پر عمارت بنانے سے, اور قبروں پر بیٹھنے سے. تو میرے بھائی یہ جب ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یار تیاری کرو, سائنس میں آگے جاؤ, وہ کہہ رہی خالد بن ولید کی توہین ہو گئی ہے. اس قوم کی سمجھدانی آپ دیکھ لیں اتنی سی ہے. تو سائنس میں ترقی کریں گے تو پھر آپ ان کے مقابلے کا اسلحہ بنا سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ 1/4 نوبیل پرائز جو ہے یہودیوں کے پاس ہے, مسلمانوں کے پاس 1 ہے, اور وہ بھی ان کی نظر میں, کیونکہ اس سائنٹسٹ کو بھی ہم نے کہا وہ قادیانی تھا, عبدالسلام, تو وہ اس کو 1 گنتے ہیں کہ اسے نوبیل پرائز ملا ہوا ہے. ہمارے کھاتے میں تو وہ بھی ختم ہو گیا. ہاں پاکستانی تو وہ تھا. باقی 1/4 نوبیل پرائز یہودیوں کو ملے ہوئے. مذہبی اپنی جگہ, سائنس میں بھی ان کی ترقی آپ دیکھ لیں اپنی جگہ موجود ہے. تو دیکھ لیں آج دنیا کو پھر آنکھیں اس لیے دکھا رہے ہیں, اور کب سے دکھانی شروع کی ہیں, 1948 میں, پھر 1967 میں سارے عرب ملکوں کو اکیلے اسرائیل نے شکست دے دی. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو مجھے تو صورتحال کوئی اتنی اچھی نظر نہیں آ رہی ہے. ہم دعا ضرور کر رہے ہیں, اور اتنی جلدی معاملات سیٹل ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے. تو اگر طاقت ہوگی, ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کریں گے, تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ویسی مدد کر سکتے ہیں جو آرمڈ کنفلکٹ میں مدد کی ضرورت ہے. تو اینڈ پہ ہم دعا ہی کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان دنیا میں کسب پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, فلسطین میں, چائنا میں, کشمیر میں, انڈیا میں, افغانستان کے اندر, شام میں, عراق میں, یمن میں, اور پاکستان میں بھی PTI والے اور باقی لوگ, اللہ تعالیٰ سب کی غیب سے مدد فرمائے, تمام کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے, ان کے لیے آسانیاں فرمائے, اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں امن اور سلامتی میں رکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس فیسلٹی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں ہم تو بڑی اسکرینوں پہ دیکھ رہے ہیں اپنی مسلمان بہنوں کو, بچوں کو شہید ہوتے ہوئے, روتے ہوئے, لیکن خود ہم اپنے بیوی بچوں میں, ماں باپ میں بیٹھے ہوئے اپنے گھروں کے اندر. آپ اس نعمت کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو اس چیز کی قدر اس وقت آتی ہے جب بندہ اس اینگل سے بھی دیکھے.
اور اپنے بھائیوں کو واقعی دل سے یاد کریں. ہاں خالی نہیں ہے یہ ہمیں ایک نارمل دعا کر کے چلے جاتے ہیں. یہاں تو میں نے ایک نارمل دعا کی ہے, یہ ہر بندے نے انڈیویجولی اپنی دعا کرنی ہے اکیلے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے. جس طرح جب کسی کی ماں یا بیوی یا کوئی بچہ زندگی موت کی کشمکش میں وینٹیلیٹر کے اوپر چڑھا ہوا ہے نا, اس وقت جو اندر سے آواز نکلتی ہے نا, وہ والی دعائیں چاہیے مسلمانوں کی. ہاں اور دعاؤں میں اثر ہے انشاءاللہ تعالی.